بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 3 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم علم النحو کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج جو سبق ہم پڑھیں گے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ہدایت النحو کا مقدمہ شروع کریں گے، تو لفظ مقدمہ کی لغوی تحقیق کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد پھر علم النحو کی تعریف کے بارے میں بحث ہوگی۔ علم النحو کی تعریف ہے ہوا علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ اور اس کے بعد علم النحو کا موضوع آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ علم النحو کا موضوع الکلمۃ والکلام، اور آخر میں علم النحو کی غرض و غایت کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ علم النحو کی غرض و غایت صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب۔ اما المقدمہ ففی المبادئ التي يجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا وفیہا فصول ثلاثۃ۔ بہرحال مقدمہ تو وہ ان ابتدائی بنیادی باتوں سے متعلق ہے جن باتوں کا مقدم رکھنا ضروری ہوتا ہے، لتوقف المسائل علیہا، اس لیے کہ کتاب کے جملہ قواعد اور ضوابط کا سمجھنا اس پر موقوف ہوتا ہے۔ وفیہا فصول ثلاثۃ، اور اس مقدمے میں 3 فصول مصنف علیہ رحمہ ذکر کریں گے۔ مقدمہ یہ مقدمۃ الجیش سے مستعار ہے، اور مقدمۃ الجیش عرب میں اس جماعت کو کہا جاتا ہے جس کو لشکر سے پہلے بھیجا جاتا ہے کہ وہ راستے کے حال احوال معلوم کرے، تاکہ لشکر والے پھر جب جائے تو ان کے لیے راستے میں کچھ مشکلات نہ ہوں، تو اس کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے، اس دستے کو۔ مصنفین علیہم الرحمہ، ان کی یہ عادت ہے کہ یہ کتاب شروع کرنے سے پہلے ابتداءً مقدمہ ذکر کرتے ہیں، اور اس مقدمہ میں وہ ضروری باتیں ذکر کرتے ہیں جن باتوں کے جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد کتاب کے جملہ مسائل کا سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ المبادی ففی المبادی التی، مبادی یہ مبدأ کی جمع ہے، اور مبدأ کہتے ہیں بنیادی چیزیں، بنیاد اور اصول۔ تو ففی المبادی التی، مقدمہ ان ابتدائی بنیادی باتوں سے متعلق ہے، یجب تقدیمها، جن بنیادی باتوں کو مقدم رکھنا ضروری ہے، لتوقف المسائل علیہا، اس لیے کہ مسائل کا سمجھنا اس پر موقوف ہے۔ وفیہا فصول ثلاثۃ، اور یہ تمام ابحاث 3 فصلوں میں بند ہوگی۔ فصول یہ جمع ہے فصل کی۔ فصل لغت میں کہتے ہیں القطع، کاٹنا، کہا جاتا ہے فصلت الثیاب، میں نے کپڑا کاٹا، اور اصطلاح میں فصل کہتے ہیں هو الحاجز بین الحکمین، 2 حکموں کے درمیان مصنفین علیہ الرحمہ جو آڑ لفظ فصل سے ذکر کرتے ہیں، اس کو، اس حاجز کو فصل کہا جاتا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے 3 فصلیں ذکر کی ہے۔ پہلی فصل میں مصنف علیہ الرحمہ نے علم النحو کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت ذکر کی ہے۔ علم النحو کی تعریف جیسے کہ خلاصہ میں آپ حضرات پڑھ چکے، وہ ہے علم باصول یعرف بها، وہ جاننا ہے ایسے اصول کا، یعرف بها، جس کے ذریعے پہچانا جائے، احوال اواخر الکلم الثلاث،
تین کلموں کے آخر کے احوال من حیث الاعراب والبناء، اعراب اور بنا کے حیثیت سے، وکیفیت و ترکیب بعضها مع بعض، اور بعض کلمات کو بعض کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت اور طریقہ معلوم ہو۔ اصول یہ جمع ہے اصل کی، بنیاد یعنی ایسے اصول اور ضوابط کو جاننے کا نام علم النحو ہے جن اصول اور ضوابط کو جاننے کے بعد یعرف بہا پہچانا جائے اس کے ذریعے احوال اواخر الکلم الثلاث، تین کلموں کے آخر کے احوال، تین کلموں سے مراد اسم فعل حرف ہے، من حیث الاعراب والبناء، اور یہ آخر کے احوال معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے پہچانے جائے، وکیفیت و ترکیب بعضها مع بعض، اور بعض کلمات کو بعض کے ساتھ جوڑنے کا ملانے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے۔ ایسے اصول اور قواعد جب ہم جانیں گے، جن اصول اور قواعد سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کلمے کا آخر معرب ہے یا مبنی، یعنی اس پر اعراب جاری ہونا چاہیے یا کہ نہیں، اعراب جاری ہوگا تو پھر کون سا اعراب جاری ہوگا، نصب والا یا رفع والا یا جر والا، یہ اس کلمے کا آخر مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور۔ تو یہ ساری باتیں جب ہم پہچانیں گے اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دوسرا کلمہ پہلے والی کے لیے مسند الیہ فاعل واقع ہے یا مسند خبر واقع ہے یا مفعول واقع ہے وغیرہ ذالک۔ تو دونوں کلموں کا آپس میں جو تعلق ہے، جو جڑاؤ ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جن علوم، جن اصول اور ضوابط سے ہم جانیں گے وہ اصول اور ضوابط علم النحو کہلاتے ہیں۔ والغرض منہ، علم النحو کی غرض و غایت صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، وہ کلام عرب میں لفظی غلطی سے ذہن کو بچانا ہے۔ کلام عرب میں لفظی غلطی سے بچنا، اس کے لیے جس علم کی ضرورت ہوتی ہے وہ علم النحو ہے۔ تو اس علم النحو کی غرض و غایت وہ یہی ہے کہ کلام عرب میں لفظی غلطی سے ہم بچ جائیں، اور اس علم کا موضوع الکلمۃ والکلام، وہ کلمہ اور کلام ہے۔ اس پر ایک چھوٹا سا اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی فن کا موضوع ایک ہوا کرتا ہے، یہاں پر موضوع دو چیزیں ہیں، ایک ہے الکلمہ اور دوسرا ہے الکلام۔ تو اس کا جواب انتہائی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ کلمہ اور کلام در حقیقت دونوں ایک ہی چیز ہے۔ کلمہ جز ہے اور کلام اس کا مرکب ہے، یعنی کلام وہ کلموں ہی سے بنتا ہے، دو یا تین کلمے مل کر وہ اس سے کلام بن جاتا ہے۔ تو یہ کلمہ جز اور کلام اس کے لیے بمنزلہ مرکب کے ہیں۔